صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نبی پاک کا پیار کیا ہے، صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تقوی اور طہارت کیا ہے، صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیسے کرنی ہے، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا احترام کیسے کرنا، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے کہ حضور کا حکم کیسے ماننا، صحابہ نے بتایا ہے کہ نبی پاک کے قدموں میں جان مال اولاد کو کیسے قربان کرنا، یہ ہمیں صحابہ ہی نے بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے قرآن مجید کی تعلیم کو آگے پھیلانا ہے، دین کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق سے بہترین لوگ۔ حضرت عثمان غنی کو کئی دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی، لیکن وہ بڑا ڈرتے تھے اپنے رب کریم سے۔ بڑا ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، جو بڑا ہوتا ہے یاد رکھنا اس میں احساس بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا احساس ہوتا ہے کہ نا آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں کیا ہے؟ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ سنجیدگی ہے، وہ معاملہ فہمی ہے، وہ وزاداری ہے، وہ وقار ہے، وہ متانت ہے، سنجیدگی ہے۔ ہماری آنے والی نسل ان خوبیوں کا شکار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آنے والی نسل میں وقار پیدا کرنا چاہیں، سنجیدگی پیدا کرنا چاہیں، ان کے اندر وہ وزاداری لانا چاہیں، شرم و حیا لانا چاہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت انہیں سکھائے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا، رسول پاک کی محبت، غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں، ہمیں کھلاؤ، ان کو عثمان کی جانب سے کھلاؤ کھانے۔ حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا معنی ہو؟ اگر تیرے اندر محبت کی رمق دمق ہی نہیں ہے، اگر تیرے اندر خلوص کی وہ چاشنی نہیں ہے، نبی پاک نے اعلان فرمایا جیش اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال دو بھائی۔ ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا، عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے یا 100 گھوڑا بما سامان کے، بیٹھ گئے۔ پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے، عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار ہے، پھر اٹھ کے حضور میرا 100 اور کر، بیٹھ گئے۔ پھر اعلان کیا، عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، وہ اندر پانی لوڑ نہیں ہڑا نور رہ براندی۔ درویش کہتے ہیں تیرے اندر اگر عشق کا ہڑ آ جائے نا، ہڑ، وہ کسی سے رستہ نہیں پوچھتا۔ ابھی سیلاب نے بھی رستہ پوچھا ہے کہ ادھر جاؤں، وہ تو ہڑ ہے، وہ کوئی رستہ پوچھتا ہے، وہ تو رستہ بناتا ہے۔ پھر کہا کچھ اور چاہیے، تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ عثمان جو حاضر ہے، اور شامل کر لے میرا حصہ، اور پھر اپنے پیسے لا کے سارے حضور کی مقدس گود میں ڈالے۔ یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے سارا، حضور آپ کا ہی ہے، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل آیا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ خوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا، کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے، کبھی کیفیات اور ہوتی ہیں، کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے یا کلام کرتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے ہیں، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے، تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر، فرماتے ہیں باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر، تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا ہے، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے، حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا ہے دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھلا تو ابو بکر صدیق تھے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہاں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ بڑا بندے کو باعتماد کر دیتا ہے, تو بہت سارے لوگ پھر وہ بڑی بڑی عجیب و غریب معاملات میں نہیں چلے جاتے. اللہ ماشاءاللہ چلے, سب کی بات نہیں کرتا, ڈھیر سارا طبقہ دولت کے نام پر مختلف قسم کی معاذ اللہ عیاشیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا, لیکن پھر بھی جھکی ہوئی نظریں, پھر بھی پیکرے شرم و حیا, پھر بھی وہ اپنے گھر کے اندر غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی تہمت باندھ کے غسل کر رہے ہیں. فرماتے مجھے اپنی آنکھوں سے بھی حیا آتی, میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو حیا کے معنی ہو. ان کے مزاج کے اندر ایسی حیا تھی کہ ان کا کردار حیا بانٹتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی ایک مخصوص چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی وزادار شرم. یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرآن نکل آتا ہے, انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں, انہی کا ذکر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا, حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سوسائٹی میں زو مانا باتیں پھیلائی گئی, غلط باتیں کی جاتی ہیں, ایسی باتیں اور ایسے لوگ اس سطح پر اتر کر باتیں کرتے ہیں جن کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی کہ یار آپ اپنی وزاداری دیکھیں, آپ نے کتنی کمزور بات کر. بچوں کے بیچ بیٹھ کر, دوستوں کے بیچ بیٹھ کر آپ نے اتنی چھوٹی بات کر دی. آپ نے صرف 2 لمحوں کے لیے لوگوں کو ہنسانا تھا, لیکن آپ نے حیا کا خیال نہیں رکھا. آپ کے جو من میں آیا آپ نے کہہ دیا. ہر بات کو سنانے کی ہوتی ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لبہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی, پر یہ بتا دو تو ہے جنتی. تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی, تکلیفیں آئیں گی, فتنے آئیں. کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود. میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. ہر بات پہ حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے ایک مخصوص مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا, لیکن مجھے اتنی حیا آتی تھی میں کئی ہفتے کئی مہینے پوچھ نہیں سکا. حالانکہ بات شریعت کی پوچھنی تھی. فرماتے ہیں پھر کوئی شخص آیا, اس نے وہ بات پوچھی تو میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. مزاج میں جب شرم و حیا ہوتی ہے, اور فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرے. پھر تو لوگ باپ کو مذاق کرتے, پھر تو اپنے بزرگوں کو مذاق کرتے. لہجوں کا سنجیدہ ہونا, متانت, وزاداری, وقار, ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی. لہذا انسان کو اپنی ہر حیثیت کا خیال ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی کے مزاج کے اندر جو حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. آج ہم جس شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے ہی بردبار تھے, بڑے حلیم تھے, بڑے ٹھنڈے تھے, بڑی خوبصورتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے امت کے لیڈروں کے لیے کہ یہ دیکھو جان دے دی. اور پھر اس سے اگلی بات, 2 ہی باتیں ہیں مسلمان کے لیے, نبی پاک کے غلام کے لیے. ایک یہ کہ وہ حضور سے پیار کتنا کرتا ہے, اور ایک یہ کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نظر میں, یعنی کریم رسول کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے. ابھی دیکھو نا حضرت عثمان غنی کو, بہت بڑے تاجر تھے, کلمہ پڑھا, پھر نبی پاک کے لیے مار کھائی. امیروں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے کسی کی غلامی کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول کے گدھا بنے تو پھر انہوں نے حضور کے غلاموں کی بھی غلامی کی, نبی پاک کے صحابہ کی خدمتیں کی, اپنا مال قربان کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول پاک سے محبت فرمائی, اس طرح محبت فرمائی. فرمایا کرتے تھے جس دن کا میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے دست مبارک میں دیا ہے نا, اس دن سے میں نے یہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا, اس لیے کہ یہ حضور کے دست پاک میں گیا. سیدنا عثمان غنی, خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا, بٹھا لیا تھا. یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا. عثمان, میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے, میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو, میرے ہاتھ پر بیعت کرو, موت کی بیعت کرو, ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا. محبوب کا جوش و خروش, صحابہ بیعت کر رہے ہیں کس بات پر,
حضرت عثمان کے بدلے پر 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ. حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا. فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھئی عثمان موجود نہیں ہے. فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں. یہ عثمان کی بھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا. اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو. نبی پاک علیہ السلام آرام فرمایا. بڑی معروف روایت ہے، اور تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک کٹی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، عمر آئے لیٹے رہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں عثمان غنی آئے. دروازے پہ دست، کوئی کون ہے دروازے پہ؟ حضور میں عثمان غنی. فرمایا ذرا رکو. سیدہ کہتی ہیں حضور اٹھ کے بیٹھ. اللہ کرے آپ سمجھیں یہ حضور کی شفقت ہے غلام کے لیے، یہ محبوب کی. اوے چھوٹے تو خیال رکھتے ہی ہیں بڑوں کی، یہ پسند ہے یہ پسند ہے، لیکن اگر محبوب کریم اتنا کرم کرے، اپنے غلام کی چاہت کا خیال کریں، تو پھر بات بھی دیکھیں اور پھر اس غلام کی شان بھی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ذرا رکو. حضرت عثمان غنی رک گئے. محبوب اٹھے، پہلے اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا، اور پھر حضور نے فرمایا اب آ جاؤ. بات چیت ہوئی، سیدنا عثمان تشریف لے گئے، باقی بھی چلے گئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے، اور عثمان غنی. یا رسول اللہ آپ نے کہا رکو، اور رکے، پھر آپ نے اپنی تہمت کو سمیٹا. تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے عائشہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں. اوئے ہوئے. فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کریں میں نہ اس سے حیا کروں. فرشتے عثمان غنی سے حیا کریں. فرشتے سیدنا عثمان غنی سے تو فرشتے حیا کریں، حضور حیا کرے. پھر وہ بڑا بے حیا نہیں جو عثمان غنی کا حیا نہ کرے، بڑا بے حیا ہے جو سیدنا عثمان کا حیا نہ کرے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان سے تو فرشتے بھی حیا کریں. ان لوگوں کی دھلی ہوئی ستھری اور خوبصورت زندگیاں یہ ہمیں سکھاتی ہیں. صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نبی پاک کا پیار کیا ہے. صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تقوی اور طہارت کیا ہے. صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیسے کرنی. یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کا احترام کیسے کرنا. یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے کہ حضور کا حکم کیسے ماننا. صحابہ نے بتایا ہے کہ نبی پاک کے قدموں میں جان مال اولاد کو کیسے قربان کرنا. یہ ہمیں صحابہ ہی نے بتایا ہے کس طرح سے قرآن مجید کی تعلیم کو آگے پھیلانا ہے، دین کو آگے پھیلانا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق سے بہترین لوگ. قرآن مجید نے کہا ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالح. دو ہی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو آراستہ پہ راستہ کرو. ساری مخلوق سے بہتر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں. اس امت کے اندر جو لوگ سب سے پہلے اس کے امام بنے، جنہوں نے آگے بڑھ کے پیشوائی کی کہ ایمان کی پختگی کیا ہے اور اعمال صالحہ، کہ انہیں سب سے آگے بڑھ کے اس کام کی رہنمائی کی، وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں. ایک ہے کہ کسی اہم اور لمبے چوڑے فلسفے میں الجھا جائے، ایک یہ ہے کہ بہت ساری پیچیدگیوں کو سمجھا جائے، ایک یہ ہے کہ ڈھونڈ کر کچھ چیزوں کو تلاش کر کے لایا جائے، اور ایک یہ ہے کہ بڑی سادی سی دو باتیں یاد کر لی جائیں. غلام فریدہ میں ساری پیش کر دی. یہاں نا لوگ ناپ تول کے پیار کرتے ہیں، کبھی پیار بھی ناپ تول کے ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کوئی محبت ہے. حضور نے تو فرمایا محبت آدمی کو اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی، گنگا کر دیتی. حیا معاشرے میں عام ہوگی، ہماری اولادیں ان کو پتہ چلے گا کہ خوبصورتی تو حیا میں ہے، خوبصورتی تو نیچی نظروں میں ہے، خوبصورتی تو انسان کی وزاداری میں ہے، خوبصورتی تو تھوڑی باتیں کرنے میں، خوبصورتی تو ایسا لباس پہننے میں ہے جو حیادار ہو، خوبصورتی تو اس میں ہے جس میں انسان زیادہ وزادار لگے، زیادہ حسن اس میں ہے جس میں وہ زیادہ حیادار ہے. میرے دوستو، ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گے، اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی، اور میں یہ شہید ہوگا عثمان، شہادت تک کی خبر۔ حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ۔ سیدنا عثمان غنی سے ابو سفیان نے یہ ذرا دیکھنا یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کہاں سے لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے ابو سفیان کہنے لگے وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، وہ صفا مروہ ہے آپ نے صحیح کرنی ہے تو کر لو، وہ حجر اسود ہے چومنا ہے تو چوم لو، وہ آب زمزم ہے پینا تو پی لو، لیکن ہم تمہارے نبی پاک کو نہیں یہ کرنے دیں گے۔ سامنے کعبہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، اور میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھا، میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھا، میں نو کعبہ بھول گیا آئی، اب بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت عثمان کہنے لگے کعبے کا طواف اور محبوب کے بغیر، صفا مروہ کے چکر اور محبوب کے بغیر، نبی پاک کے بغیر؟ فرمایا نام ہی اسی محبوب کے ساتھ طواف کروں گا جس نے کعبے کا رستہ دکھایا، انہی کے ساتھ صفا مروہ ہوگا جنہوں نے اس کا حسن بتایا ہے، جنہوں نے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا، میں نو کعبہ بھول گیا ویکھنا، بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، ایک کو یار دا۔ پھر یہاں سے لیا ہے میرے امام نے، یہاں سے عقیدہ لیا ہے میرے امام نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے کہا نام بھئی طواف اور حضور کے بغیر، طواف اور نبی پاک کے بغیر، نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہوں گے، ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں، عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا وہ میرا عثمان۔ میں نے کہا ایک مقام، ایک یہ ہے کہ کوئی محبت کرے، اور ایک یہ کہ محبوب کی نظر میں، فرمایا وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر اور طواف، میرے بغیر اور طواف، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کچھ چیز دینے بھیجا، ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا، میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی، اس قدر زیادہ شرم و حیا والے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھیں؟ میرے دوستو ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے، وہ بھی جنت میں، یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے، ہر مقام پر ہر موقع پر جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں، پیش ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حضور کا ان پر اعتماد ہے، بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا۔ کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے، اور حضرت عثمان غنی تھے۔ احد پہاڑ کانپنے لگا۔ ویسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کانپ نہیں رہا تھا، اسے پتا چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا۔ محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا۔ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو، پھر غور کرو۔ حضور ہیں پہاڑ پہ، حضرت عمر ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضور پہاڑ پہ ہیں، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے۔ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، اور تو دیکھ تو صحیح، مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو
شہید ہیں. دنیا میں بڑے شہید ہوئے، اور اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا؟ ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے، نبی پاک جنہیں شہید کہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں. 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی. اور پھر نبی پاک نے میری شہادت کی خبر نہیں دی، حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو ملے گا کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے، اور شہید کو جنتی، اور صحابی ویسے ہی جنتی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر شہادت کا اعزاز. یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ، لیکن وہ بڑا ڈرتے تھے اپنے رب کریم سے. ہمیشہ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. جو بڑا ہوتا ہے یاد رکھنا اس میں احساس بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا احساس ہوتا ہے اس میں.